بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستو، بھائیو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی 14ویں مجلس میں اللہ پاک نے ہم سب کو حاضر ہونا نصیب کیا ہے. اللہ پاک سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین اور حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. آپ حضرات کے سامنے یہ بات پچھلی مجلس تک گزری تھی کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اللہ نے آپ کو نبوت دے دی. نبوت ملنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 2 حصے ہیں. ایک مکی زندگی ہے، ایک مدنی زندگی ہے. مکی زندگی کا عرصہ کل کتنے سال ہے؟ 13 سال. اور مدنی زندگی کا عرصہ کتنے سال ہے؟ 10 سال. تو یہ 23 سال بن جاتے. تو مکی زندگی کے جو 13 سال ہے وہ 13 سال پھر 3 مرحلوں میں تقسیم ہے. 3 مرحلے اس طرح کہ پہلا مرحلہ جو 3 سال 13 میں سے شروع کے 3 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے اندر خفیہ دعوت دی ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 سال تک مکہ مکرمہ کے اندر علانیہ دعوت یعنی کھل کر دعوت دی ہے. اور اس کے بعد جو آخر کے 3 سال ہے اس میں مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر بیرون مکہ آپ نے 3 سال کھل کر دعوت دی ہے. تو مکی دور کل مدت 13 سال. 13 سال میں آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ دعوت الی الاسلام، دعوت کا کام فرمایا آپ نے. آج کی مجلس میں ہم بات کریں گے جو مکی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے، علانیہ دعوت اندرون مکہ. اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 7 سال. یہ زندگی کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اہم ترین اور بڑا دلچسپ اور ہمارے لیے عبرت کا بہت بڑا سامان. اس لیے آج کی مجلس بہت غور سے دیکھنے اور سننے اور سمجھنے کی. 7 سال تک آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر کھل کر دعوت دی. پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے بات آئی کہ جب کھل کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کام شروع کیا تو سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دعوت دے کر بلایا. پھر آپ علیہ السلام صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور پورے اہل مکہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دینا شروع کر دی. تو جب یہ کام شروع ہوا تو نتیجہ جو محسوس ہو رہا تھا کہ رکاوٹ آئے گی، پریشانیاں آئے گی، تکلیفیں شروع ہوں گی، وہی ہوا. چنانچہ اس علانیہ دعوت کو شروع ہوئے 1.5 سال ہوا تھا. کل 7 سال ہے نا دوستو؟ کل کتنے سال ہے؟ اس 7 سال میں سے 1.5 سال ہوا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ پر جو تکلیفیں اور آزمائشیں تھی وہ حد سے زیادہ ہو گئی. بعض جو غریب صحابہ تھے، تنگ دست صحابہ تھے، ان پر جو مظالم اور ظلم زیادتیاں ہوئی وہ ناقابل بیان ہو گئی، ناقابل برداشت ہو گئی. ایسے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب ہمارے پاس جو راستہ ہے تکلیفوں سے نکلنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں ہجرت کرنی پڑے گی.
یہ ہجرت حبشہ. یہ ہجرت کا حکم پہلی دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے. سوال یہ ہے کہ ہجرت کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھیں. جی، ہجرت کی حقیقت کیا ہے دوستو؟ ایک مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہجرت کس کو کہتے ہیں. جب زمین کے کسی خطے پر اللہ کے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے، انسان دنیا میں جہاں بھی رہتا ہو، وہ موقع آ جائے کہ خدا نخواستہ دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو وہاں سے نکلنا ضروری ہو جاتا ہے. اسی کو ہجرت کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت. اب مکہ میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کو ذکر کرنا، نام لینا اور اس پر عمل کرنا یہ ناممکن ہو گیا تھا. تو اب حکم آیا کہ بھئی ہجرت کرنا پڑے گا، یہاں سے نکلنا پڑے گا. اور یہ ہجرت اتنی ضروری ہو جاتی ہے، قرآن کریم کی یہ 2 آیتیں آپ کے سامنے ابھی آئیں گی، کہ ایک آدمی کہیں رہتا ہو اور اس کے لیے دین پر چلنا مشکل ہو، وہ پھر بھی وہیں پر ہو، اپنے ایمان کو ڈگمگا دے، ایمان بچانا مشکل ہو لیکن وہاں سے نہیں نکل رہا، تو یاد رکھیں اس پر سخت وعید ہے. قرآن کریم میں ہے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا. وہ لوگ جنہوں نے باوجود ہجرت کے ہجرت نہیں کی، اللہ کی طرف سے اجازت تھی پھر بھی نہیں نکلے، جب قیامت کے دن پیش ہوں گے فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کر لیتے؟ کیوں نہیں نکلے؟ انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور کیا ہی بدترین ٹھکانہ ہے. اور اسی سورہ نساء آیت نمبر 100 وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. دیکھیں، انسان جب ہجرت کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے بھئی یہ گھر بنایا تھا، پورا خاندان ہے، کاروبار ہے، کہاں جاؤ گے ٹھوکرے کھاتے ہوئے؟ یہ کتنی سوچ ذہن میں آتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے نکلے گا وہ اللہ کی زمین میں خوب فراخی اور وسعت کو پائے گا. یہ اللہ نے وعدہ فرمایا. جو اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرے گا اللہ پاک اس کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے دوستو. اس لیے آپ کے سامنے آگے مدینہ طیبہ ہجرت کی بات آئے گی تو آپ دیکھیں گے اللہ پاک نے اسلام کے لیے کتنی آسانیاں فرمائی. تو اس کو ہجرت کہتے ہیں. جی، تو حکم آیا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر لیں. یہ کب کی بات ہے؟ رجب 5 نبوی. 5 نبوی کا کیا مطلب؟ نبوت ملے ہوئے کون سا سال تھا؟ تو آپ کو نبوت کتنے سال میں ملی؟ تو 40 میں آپ 5 ملا دیں، کتنے بنیں گے؟ 45 سال. تو حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 45 سال تھی اور رجب کا مہینہ تھا. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بٹھا کر مشورہ کیا کہ کچھ لوگوں کو تو نکلنا پڑے گا. پہلی ہجرت ہوئی، غور سے دیکھیں، کل تعداد 12 مرد 4 خواتین، کل کتنے ہو گئے؟ 16 افراد. پہلی دفعہ جو حبشہ ہجرت ہوئی ہے تو کل جانے والے کتنے ہیں؟ 16 ہیں. اور ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان کو امیر بنایا، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی یعنی حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو آپ علیہ السلام نے جب ان کو بھیجا فرمایا اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ کی کائنات میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت تھی، آپ کی صاحبزادی کے ساتھ. تو 12 مرد 4 خواتین یہ حبشہ کے لیے روانہ ہو گئے اور حبشہ چلے گئے. اب سوال یہ ہے کہ حبشہ کا انتخاب کیوں ہوا؟ حبشہ تو بہت دور ہے مکہ مکرمہ سے. جی دیکھیں، حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم کیوں ہوا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لو خرجتم الى ارض الحبشہ فان بها ملکا، اگر تم حبشہ چلے جاؤ گے تو حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے لا یظلم عنده احد، کہ اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا. وہی ارض صدق، اور حبشہ سچائی کی زمین ہے. حتی یجعل لکم فرجا مما انتم فیہ، تم حبشہ میں رہنا یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے ان تکلیفوں سے جس میں تم مبتلا ہو. تو حبشہ کے جو بادشاہ تھے اس کا لقب
کوئی بتا سکتا ہے؟ نجاشی اس کا لقب تھا. یہ لقب تھا، نام نہیں. نجاشی کا اصل نام تھا اصحمہ. اصحمہ یہ نجاشی کا اصل نام تھا. یہ حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کا لقب دیتے تھے. یہ یاد رکھیں، یہ اس زمانے کا مزاج تھا. مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون، روم کے ہر بادشاہ کو قیصر، فارس ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا، یمن کے ہر بادشاہ کو تبع، اور حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ نجاشی کا اصل نام کیا تھا؟ اصحمہ. الف صاد حا میم اور گول ہا. اصحمہ. یہ بہت نیک آدمی تھا عیسائی مذہب پہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ حبشہ چلے جاؤ، وہاں جان مال عزت محفوظ رہے گی. جی یہ اب دیکھیں، یہ مکہ مکرمہ ہے جہاں مسلمانوں پر تکلیفیں تھی. مکہ مکرمہ سے یہ 12 مرد 4 خواتین یہ آ گئے. یہ جگہ ہے، یہ ہے شعیبہ. یہ مکہ مکرمہ کے ساتھ لگا ہوا ساحل ہے مکہ مکرمہ، اس لیے کہ حبشہ تک آنے کے لیے ضروری ہے سمندر کو کراس کرنا. تو شعیبہ کے ساحل پر مسلمان آئے، یہاں پر ایک کشتی لی اور اس کشتی میں بیٹھ کر مسلمان آ گئے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مصوع. یہ مصوع جو ہے یہ حبشہ کا ساحل ہے. جیسے مکہ کا ساحل شعیبہ ہے نا، تو حبشہ کا ساحل کیا تھا؟ مصوع. کشتی میں بیٹھ کر یہاں آ گئے اور یہاں سے اتر کر حبشہ کے دارالحکومت، یہ اکسوم، حبشہ کے دارالحکومت کا نام کیا تھا؟ اکسوم. یہاں پر مسلمان یہ 16 افراد بیٹھ کر یہاں آ گئے، اکسوم میں آ گئے اور یہاں تھوڑی راحت آرام. اس درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا، اور واقعہ کیا پیش آیا؟ ایک غلط فہمی پیش آئی اور جس کی خبر بہت مشہور ہو گئی. ایک غلط اطلاع پر حبشہ سے واپسی. میں آپ سے عرض کروں کہ کیا ہوا. یہ 16 افراد حبشہ میں تھے، حضور علیہ السلام خود مکہ میں تھے. ایک دن حضور علیہ السلام مسجد حرام میں داخل ہوئے اور مسجد حرام جا کر آپ کا سورۃ النجم کی تلاوت کرنا. سورہ نجم ہے نا 27ویں پارے میں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ سورت آپ نے بہت جذبات سے پڑھنا شروع کی. پڑھتے پڑھتے اس سورت کی جو بالکل آخری آیت ہے وہ میں پڑھوں گا نہیں، اس لیے کہ وہ آیت سجدہ ہے، پھر سب پہ سجدہ واجب ہوگا اور مستورات بھی سن رہی ہے، تو اس لیے پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. آخری آیت سجدہ ہے. آپ علیہ السلام نے جب آیت سجدہ پڑھی تو آپ کو مسئلہ پتا ہے کہ جب انسان تلاوت میں آیت سجدہ پڑھ لے تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے. جو صحابہ تھے وہ بھی سجدے میں گئے. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ وہاں پر مشرکین کے قریش کے کافر سردار بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھے اور وہ بھی سب کے سب سجدے میں چلے گئے. یہ عجیب بات ہو گئی. اب لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ لوگ کیوں سجدے میں گئے قرآن کی آیت سن کر. تو جیسے ہر زمانے میں ہوتا ہے نا، بات سے بات اٹھی، افواہ پھیل گئی کہ مکہ کے سارے مشرکین سب مسلمان ہو گئے. غلط بات تھی. یہ لوگ جب سجدے سے اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھا بھئی تم کیوں گئے؟ اس نے کہا تم کیوں گئے، ایک دوسرے کو ملامت کی. لیکن غلط افواہ پھیل گئی اور حبشہ کے مہاجرین کو کسی نے بتایا کہ پورا مکہ مسلمان ہو گیا. ایسا ہوا تو نہیں تھا نا، غلط افواہ مشہور ہو گئی مکہ مسلمان. تو وہ تو پہلے سے بیچارے انتظار میں بھیگر ہے، تو وہ فوراً واپس کشتی میں بیٹھے اور مکہ مکرمہ آ گئے. جب مکہ آئے پتہ چلا کہ اطلاع غلط تھی اور یہاں یہ لوگ پہلے سے دانت چبا رہے تھے کہ یہ لوگ کیوں گئے، لہذا انہوں نے مزید ان کو تکلیفیں دینا شروع کر دی. سمجھ گئے؟ تو جب تکلیفیں اب اور زیادہ ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر حبشہ کی طرف ہجرت کر لو. تو یاد رکھیے کہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کتنی مرتبہ ہجرت کی ہے؟ 2 مرتبہ. پہلی مرتبہ جانے والے کتنے تھے؟ 16، 12 مرد 4 عورتیں. اب دیکھیں، یہ حضرات گئے تھے رجب میں اور 3 مہینے گزرے اور شوال 5 نبوی میں یہ غلط اطلاع آئی اور یہ حضرات واپس مکہ آ گئے اور اب تکلیفیں دوبارہ شروع. اب حضور علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ اب دوبارہ چلے جاؤ حبشہ. اب چونکہ تکلیفیں زیادہ تھی تو بہت بڑی تعداد 83 مرد 83 اور 19 خواتین، 83 اور 19 کتنے ہو گئے؟ 102 کے تعداد میں. یہ ایک بہت بڑا عدد تھا، مکہ کی چھوٹی سی آبادی تھی.
102 افراد تیار ہوئے اور خاموشی سے جا کے کشتی میں بیٹھے اور حبشہ چلے گئے. پیچھے مکہ مکرمہ میں ہلچل مچ گئی کہ بھئی اتنے لوگ کہاں گئے، کیوں گئے. اور پہلی دفعہ احساس ہوا کہ واقعی اس پیغمبری اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، کہ جنہوں نے اس کے کہنے پر اپنا گھر بار خاندان سب چھوڑ دیا. اتنی بڑی ایک دل دماغ میں ایک سوچ اور ہلچل ضرور پیدا ہوئی کافروں کے. تو 83 مرد اور 19 خواتین یہ کہاں چلے گئے؟ حبشہ چل. حضور علیہ السلام خود اس مرتبہ بھی نہیں گئے، خود پیچھے رہ گئے. جی اب یہ دیکھیں قبائل قریش ہے. اب آپ کو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ مکہ مکرمہ میں یہ مختلف قبائل قریش ہے نا، ان میں سے 83 مرد 19 عورتیں، ہر قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ ضرور گئے، تو سب پریشان ہو گئے. جی دیکھیں اب یہ دیکھیں حضرت ابو عبیدہ بنو حارث قبیلے کے ابو عبیدہ ابن جراح اپنے 8 افراد کے ساتھ. جی یہ عبداللہ ابن مخرمہ بنو عامر قبیلے کے، یہ بھی 8 افراد، یہ بھی چلے گئے. جی یہ بنو عدی قبیلے کے حضرت معمر ابن عبداللہ 5 افراد کے ساتھ. جی یہ بنو مخزوم قبیلے کے ابو سلمہ ابن اسد، یہ 2 افراد. جی یہ بنو تیم قبیلے کے حضرت حارث ابن خالد 6 افراد کے ساتھ. جی بنو سہم کے حضرت عثمان ابن ربیعہ 11 افراد کے ساتھ. بنو جمح کے حضرت عثمان ابن مزعون 13 افراد کے ساتھ. بنو عبد العزہ کے حضرت زبیر ابن عوام 11 افراد کے ساتھ. بنو عبد الدار کے حضرت مصعب ابن عمیر 5 افراد کے ساتھ. بنو زہرہ کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف 4 افراد کے ساتھ. بنو ہاشم کے حضرت جعفر ابن ابی طالب جو حضرت علی کے سگے بھائی تھے، یہ بھی 2 افراد، ان کی بیوی تھی وہ بھی چلے گئے. اور بنو نوفل کے عتبہ ابن غزوان یہ اکیلے تھے، یہ بھی چلے گئے. اور بنو امیہ کے حضرت عثمان ابن عفان یہ پہلی دفعہ بھی گئے تھے نا، اگلی دفعہ پھر 8 افراد کے ساتھ یہ چلے گئے. تو آپ غور کریں، اس نقشے کے بتانے کا مقصد یہ کہ ہر قبیلے کے کچھ نہ کچھ افراد گئے ہیں اور پورا قریش پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے، کو لوگ کیوں گئے یہاں سے. جی قریش کی تدبیر. اب ظاہر سی بات ہے یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ ہمارے لوگ ایک اور ملک چلے گئے، ہمارے بارے میں باتیں ہوں گی، ایسا نہ ہو کہ ان کا مرکز بنے، ان کی دعوت پھیلے. قریش نے مشورہ کیا اور اپنے 2 سردار حضرت عمرو ابن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ، یہ دونوں حضرات بعد میں مسلمان اور بڑے صحابی بنے. اور یہ عمرو ابن عاص تو بہت سمجھدار صحابی تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان کو تیار کیا اور ان کی سفارت یعنی ان کو اپنا نمائندہ بنایا کہ فوراً جاؤ اور نجاشی کے دربار میں پہنچ کر کہو کہ یہ ہمارے لوگ بھاگ کر آئے ہیں ہم سے، آپ یہ ہمارے لوگ ہمیں واپس کر دیں. یہ حضرات پہنچ گئے دونوں اور وہ ساحل پہ اتر کے سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، بڑے تیز تھے تو عمرو ابن عاص نے اپنے ساتھ تحفے تحائف لیے اور سے سمجھے، اور ڈائریکٹ نجاشی کے پاس نہیں گئے. کیا کیا، پہلے اس کے وزیروں سے ملے، وزیروں کو ہدیے پیش کیے. انسان کمزور ہے نا، جب یہ بھی تحفے تحائف آتے ہیں نا تو انسان ہل جاتا ہے. تو ان کی تعریفیں کی، ان کو تحفے پیش کیے اور ان سے کہا کہ یہ آپ قبول کریں، اور ہمارا مقصد یہ کہ ہمارے 102 افراد بھاگ کے آئے ہیں اور ہمیں واپس چاہیے، وہ صحیح لوگ نہیں ہیں، لہذا کل ہم نجاشی کے سامنے پیش ہوں گے تو اگر بادشاہ نے تم سے پوچھا تو تم ہماری تائید کرنا. تو تحفے تو لے چکے تھے، اب تو منہ بند ہو گئے تھے. کہا بالکل ہم نجاشی کے سامنے آپ کے حق میں بات کریں گے. نجاشی اگلے دن دربار لگا، یہ دونوں حضرات چلے گئے اور نجاشی کو کہا کہ آپ کے ملک میں 102 افراد آئے ہیں اور صحیح لوگ نہیں ہیں، ہمارے علاقے سے بھاگ کے آئے ہیں، ہم انہیں واپس لینے آئے، آپ واپس کر دیں. نجاشی نے وزیروں کو دیکھا، وزیروں نے کہا بالکل بادشاہ سلامت، یہ واپس کر دے، یہ صحیح نہیں ہے، ہمارے ملک کے حالات خراب ہوں گے. لیکن نجاشی سمجھدار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے واپس کر دیتے ہیں، لیکن میں ان کی بات تو سنوں، وہ آئے کیوں اتنی تکلیف برداشت کر کے. سب کو دربار میں بلایا. ان کے امیر تھے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور یہ ان کے متکلم مقرر ہوئے. اس نے نجاشی کے سامنے ایک عجیب و غریب تقریر کی ہے. حضرت جعفر ابن ابی طالب نے، جس کو کہتے ہیں نا اپنا مقدمہ پیش کرنا کہ ہم کیوں آئے، اور اتنے خوبصورت اور درد کے انداز میں
آپ دیکھیں جی، یہ نجاشی کے دربار میں جعفر ابن ابی طالب کی تقریر ہے، بالکل دل کے کانوں سے سنے دوستوں، میں ترجمہ ساتھ ساتھ کروں گا۔ کہا ایھا الملک، اب جعفر کہہ رہے ہیں رضی اللہ، کہا اے بادشاہ، کننا قوما اہل جاہلیہ، ہم جاہلیت کے لوگ تھے، نعبد الاسنام، بتوں کی عبادت کرتے تھے، ونأکل المیتہ، ہم مردار کھاتے تھے، ونأتی الفواحش، ہم بے حیائی کے کام کرتے تھے، ونقطع الارحام، قطع رحمی کرتے تھے، ونسیء الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ویأکل منا القوی الضعیف، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، فکننا علی ذلک، ہم اس بری حالت میں زندگی گزار رہے تھے، حتی بعث اللہ الینا رسولا منا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم میں سے ہی ایک رسول کو بھیج دیا، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نعرف نسبہ، پھر کہا ہم اس پیغمبر کے نسب خاندان کو جانتے ہیں، وصدقہ وامانتہ وعفافہ، اس کی سچائی، امانت داری اور پاک دامنی کو جانتے ہیں، فدعانا الی اللہ، اس پیغمبر نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، لنوحدہ ونعبدہ، تاکہ ہم اس کو ایک اللہ مان لیں اور اس کی عبادت کریں، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه، اور ہم چھوڑ دیں جن کی ہم عبادت کرتے تھے اور ہمارے باپ دادا اللہ کے علاوہ، من الحجارۃ والاوثان، پتھروں کی اور بتوں کی، وامرنا بصدق الحدیث، اس پیغمبر نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا، واداء الامانہ، امانتوں کے حوالہ کرنے کا حکم دیا، وصلۃ الرحم، صلہ رحمی کا حکم دیا، وحسن الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا، والکف عن المحارم، حرام چیزوں سے روکنے کا حکم دیا، والدماء، کسی کا خون بہانے سے روکنے کا حکم دیا، ونہانا عن الفواحش وقول الزور، ہمیں بے حیائی سے اور جھوٹ بولنے سے منع کیا، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم بچوں کا مال کھانے سے منع کیا، وَقَصْفِ الْمُحْصَنَاتِ، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانے سے منع کیا، وَأَمَرَنَا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، ہمیں حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ، اس پیغمبر نے ہمیں نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا حکم دیا، فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ، حضرت جعفر نے نجاشی کے سامنے اسلام کے تمام احکامات کو بیان کیا، فصدقناہ، ہم نے اس پیغمبر کی تصدیق کی، وآمنا بہ، اس پر ایمان لائے، واتبعناہ علی ما جاءنا بہ من دین اللہ، اور جو اللہ کا دین وہ ہمارے پاس لائے ہم نے اس کی اتباع کی، فعبدنا اللہ وحدہ، ہم نے ایک اللہ کی عبادت کر لی، فلم نشرک بہ شیئا، اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، وحرمنا ما حرم علینا، اس پیغمبر نے ہم پر جو چیز حرام کی ہم نے اس کو حرام سمجھا، وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا، جو چیز حلال کی اس کو ہم نے حلال سمجھا، فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا، تو یہ دیکھ کر ہماری قوم نے ہم پر ظلم شروع کیا، فَعَذَّبُونَا، ہمیں تکلیفوں میں ڈالا، وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا، ہمیں ہمارے دین سے فتنے میں مبتلا کرنے لگے، لِيَرُدُّونَا إِلَىٰ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ، تاکہ ہمیں اللہ کی عبادت سے دوبارہ بتوں کی عبادت میں لے جائے، وَأَن نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الْخَبَائِثِ، اور جن خبیث چیزوں کو ہم حلال سمجھتے تھے اس کو دوبارہ حلال سمجھ لیں، فَلَمَّا قَهَرُونَا، جب یہ ہم پر غالب آئے، وَظَلَمُونَا، ہم پر ظلم کیا، وَضَيَّقُوا عَلَيْنَا، ہم پر زمین تنگ کر دی، وَحَاوَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن گئے، خَرَجْنَا إِلَىٰ بِلَادِكَ، حضرت جعفر نے کہا اے بادشاہ ہم آپ کے ملک میں آ گئے، وَاخْتَرْنَاكَ عَلَىٰ مَنْ سِوَاكَ، پوری دنیا چھوڑ کر ہم نے آپ کے ملک کو منتخب کیا، وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ، ہم آپ کے پڑوس میں آ گئے، وَرَجَوْنَا أَلَّا نُظْلَمَ عِنْدَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ، ہمیں امید ہے اے بادشاہ کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم پر کوئی ظلم نہیں کر سکے گا۔ اتنی درد میں حضرت جعفر نے تقریر کی جس کو سن کر نجاشی حیران ہوا، کہا یہ عام لوگ نہیں ہیں، اب ان کی بات سننی پڑے گی۔ جی تو وفد قریش جو سامنے کھڑا تھا نا، وفد قریش، ان سے حضرت جعفر نے 3 سوال پوچھے۔ نجاشی سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آنے والے ان افراد سے 2 باتیں پوچھ لوں آپ کے سامنے؟ کہا پوچھ لیں۔ کہا تم کہتے ہو کہ ہم بھاگ کے آئے ہیں، یہ بتاؤ کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو بھاگ کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ غلام تو نہیں ہیں، آپ تو معزز لوگ ہیں۔
کیا ہم کسی کا خون کر کے آئے ہیں؟ کہا نہیں. کیا ہم کسی کا مال لے کر بھاگے؟ کہا نہیں. جب تینوں دفعہ نہیں تو نجاشی نے کہا پھر تم ان کو لینے کیوں آئے ہو یہاں سے، یہ بتاؤ. اب ساری کہانی الٹی ہو گئی نا. تو اب انہوں نے ایک دوسرا تیر چلایا جو قریش کا وفد تھا. جی، قریش کے وفد کا دوسرا حربہ. دیکھیں دوستو، ہمیشہ باطل جو ہوتا ہے اس کے پاس تیر ہوتے ہیں، نئے نئے انداز ہوتے ہیں. چونکہ نجاشی کس عقیدے کا تھا؟ عیسائی تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا. تو فوراً انہوں نے کہا کہ یہ جو مسلمان آئے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط نظریہ رکھتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں دوستو، کبھی کسی کے کہنے پر یہ مان لینا کہ اس نے کہہ دیا تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کہتے ہو، کبھی نہیں. جب تک آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، فہم دی ہے، صرف کسی کا یہ کہہ دینا کہ یہ فلاں کے بارے میں غلط نظریہ رکھتا ہے اور میں نے ڈنڈا اٹھا کے مار دیا، نہیں نہیں نہیں. لیکن یہی ہوا، انہوں نے یہی سوال اٹھایا تاکہ ان بادشاہ کو بدظن کر دینا. وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا. تو اب نجاشی نے جب سنا تو اس کے دل میں پھر برائی آئی. کہا کہ ہمارے پیغمبر کو برا کہتے ہیں. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور مؤثر انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و منصب کو بیان کیا. کیا کہا؟ کہ بادشاہ ایسا نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. کہ ان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ. کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا. نجاشی نے جب سنا تو متاثر ہوا اور اس نے ایک تنکا اٹھایا. تنکا جانتے ہیں؟ چھوٹا سا تنکا. اور تنکا اٹھا کے جو قریش کے لوگ تھے ان سے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، انہوں نے ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں تنکے کے برابر بھی کمی نہیں کی ہے، تم جھوٹ بولتے ہو. جی. اس کے بعد پھر نجاشی نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ کے کلام میں سے کچھ جانتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی. سورہ مریم ہے نا، کافھا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اور حضرت جعفر نے جب تلاوت شروع کی تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسی تلاوت تھی کہ نجاشی اتنا رویا اللہ کے کلام کو سن کر کہ اس کے سارے کپڑے آنسوؤں سے تر ہو گئے. اور اس نے ان کو کہا کہ سیدھا واپس جاؤ. قریش کے وفد سے کہا ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، یہ میرے مہمان بن کے رہیں گے. ان کو وہاں اللہ پاک نے سکون دے دیا، مطمئن ہو گئے. اب پیچھے آئے مکہ مکرمہ میں کیا ہوا. یاد رکھیں اللہ پاک اپنے بندوں پر حد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اللہ بڑی مہربان ذات ہے. آزمائش آتی ہے لیکن انسان جب اللہ سے جڑا رہتا ہے تو کالی رات میں ستارے ضرور طلوع ہوتے ہیں دوستو. تو مکہ مکرمہ میں جو تکلیفوں کی رات تھی، ستارے اب طلوع ہونے لگے. دیکھیں دوستو اب کیا ہوا. 3 باتیں. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب جو کافر تھے وہ مسلمان ہو گئے. یہ بہت بڑی بات تھی. یہ بہت بڑے بہادر سردار تھے ان کے، اور حضور علیہ السلام کے چچا تھے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ذوالحجہ نبوی 6 سال حضرت حمزہ اسلام لے آئے. کیا ہوا؟ ایک دن حضور علیہ السلام صفا پہاڑی کے پاس گزر رہے تھے. ابو جہل جا رہا تھا. اس نے جب دیکھا حضور علیہ السلام کو تو غصہ آیا. پہلے برا بلا کہا اور پھر نیچے سے ایک پتھر اٹھا کے آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک پہ مار دیا جس سے خون نکلا. اتفاق سے کچھ دیر کے بعد حضرت حمزہ، یہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا ہے اور آپ کے رضاعی بھائی بھی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے بھائی بھی ہے اور چچا بھی ہے، رضاعی بھائی تھے. وہ آ رہے تھے شکار سے تیر کمان لے کر کے. تو ایک لونڈی، ایک باندی کھڑی تھی، اس نے وہ منظر دیکھا تھا حضور علیہ السلام کے زخمی ہونے کا. اس نے آ کے کہا حمزہ تمہیں پتا ہے تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ کہ ان کو بہت باتیں سنائی اور برا بلا کہا اور پھر ان کا سر پھاڑ دیا. تو خاندانی مزاج عرب میں بہت زیادہ تھا. اچھا. فوراً اپنی کمان لی گئے اور مطاف میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. کچھ بھی نہیں کہا، سیدھی وہ کمان لے جا کر کے ابو جہل کے سر پہ دے ماری، اس کا سر پھاڑ دیا. کہا تم نے میرے بھتیجے کو مارا ہے، حمزہ کے ہوتے ہوئے مارا ہے؟
اور اس کے بعد ایک جملہ حضرت حمزہ کی زبان سے نکلا اور جس پر یہ خود حیران ہوئے، کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں؟ حالانکہ کافر تھے، اسلام کے دشمن، لیکن خود اللہ پاک وہ وقت آیا تھا نا، تمہیں نہیں پتا، اور یہ جملہ کہہ کے گھر چلے گئے۔ پھر جب گھر گئے تو اب دل دماغ میں ایک جنگ شروع ہو گئی کہ حمزہ یہ کیا کہہ کے آئے ہو، تم تو مسلمان نہیں ہو۔ ساری رات کروٹیں بدلتے رہے، فرماتے صبح ہوئی تو اللہ پاک نے دل میں ڈال دیا کہ بھتیجے کا دین حق پر ہے۔ آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں اور فرمایا کہ میں آپ کا بدلہ بھی لے کر آیا ہوں اور آپ کے کلیجے کو ٹھنڈا کرنے آیا ہوں۔ اور آپ علیہ السلام کے سامنے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی، آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے، حضرت عمر ابن خطاب جو کفر میں انتہائی سخت تھے، کافروں کے سردار تھے، ایک دن ان کو غصہ آیا کہ یہ اسلام کی دعوت ختم نہیں ہو رہی، تلوار لی اور کہا کہ آج کام ختم کرنا ہے، یہ کہانی ختم ہو جائے، اور غصے میں نکلے کہ جا کر آج اس شخص کو قتل کر کے آؤں گا۔ راستے میں گئے، ایک صحابی آ رہے تھے، ان کا نام تھا نعیم ابن عبداللہ، یہ ایک صحابی تھے۔ انہوں نے پوچھا عمر بہت غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج تمہارے اس پیغمبر کو نعوذ باللہ قتل کر کے ہی آؤں گا۔ گھبرا گئے تو انہوں نے کہا عمر ان کو چھوڑو، اپنے گھر کی خبر لو، پیچھے پتہ ہے آپ کی بہن فاطمہ ایمان لائی ہے۔ ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب، اور ان کے بہنوئی تھے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، یہ دونوں چھپ کر ایمان لائے تھے، حضرت عمر کو بھی نہیں پتا تھا۔ عمر نے کہا اچھا چلو پہلے ان کا کام کر لیتے ہیں۔ سیدھا وہاں گئے، جب باہر دروازے پہ پہنچے اندر سے آواز آ رہی ہے، وہ دونوں قرآن پڑھ رہے تھے، ایک صحابی ان کو قرآن سکھا رہے تھے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر نے جب دروازہ مارا تو گھبرا گئے، حضرت خباب تو چھپ گئے، اور حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور فرمائے بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ میں نے سنا ہے تم بھی شاید اس اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گئے، پہلے اپنے بہنوئی کو مارا، پھر اپنی بہن حضرت فاطمہ کو مارنا شروع کیا، لیکن جب ان کے چہرے پہ خون آیا تو حضرت عمر کو شرم آئی کہ بہن پر ہاتھ اٹھایا۔ تو ان کی بہن نے کہا عمر تم کچھ بھی کر لو، اب ہم اپنے دین سے نہیں ہٹ سکتے، ہمت کی نا۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا تو پھر مجھے بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا ایسے تو نہیں بتا سکتے، آپ ناپاک ہیں، آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر گئے، غسل کیا، آئے، جب آئے تھوڑا ٹھنڈا ہوئے نا تو اندر سے حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ باہر آ گئے، باہر آئے اور قرآن کریم میں سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ چلتے 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 یہ آیت آئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ یہ جو لفظ اللہ آیا نا، حضرت عمر فرماتے میرے دل کو ایک جھٹکا لگا، اور میں اٹھا اور میں نے کہا مجھے لے جاؤ، مجھے ایمان لانا ہے، مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر ایک بات بتاؤں؟ ہاں جی۔ کہا آج صبح حضور علیہ السلام نے آپ کے لیے مسجد حرام میں غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگی تھی اللہم اعز الاسلام بہذین بعمر ابن الہشام او بعمر ابن الخطاب۔ اے اللہ ان دو میں سے ایک کو اسلام کی توفیق دے دے، یا تو عمر ابن ہشام اسلام میں آ جائے یا عمر ابن خطاب اسلام میں آ جائے۔ لگتا ہے عمر پیغمبر کی دعا قبول ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، تلوار لٹکائی ہوئی، حضور علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا عمر آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ نے فرمایا آنے دیں، اگر غلط ارادے سے آئے ہیں تو میری تلوار ان کا سر اتار دے گی۔ لیکن جب پہنچے، جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کا کندھا پکڑا اور فرمایا عمر وہ وقت نہیں آیا کہ تو سمجھ جائے بات کو، وہ وقت نہیں آیا؟ فرمایا یا رسول اللہ آ گیا ہے، میں آپ کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا
اور پھر اتنے زور سے ایک نعرہ تکبیر لگا. روایت میں آتے حضور علیہ السلام نے بھی جواب میں اللہ اکبر کہا نا, تو آپ کی اللہ اکبر کی آواز پورے مکہ کے وادی میں گونج گئی پوری. لوگ حیران ہو گئے کہ کیا ہوا. پتہ چلا حضرت عمر اسلام لے آئے. 1 مہینے میں یہ 2 بڑے حضرات اسلام میں داخل ہوئے. تیسری اہم بات یہ ہوئی کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب جو حضور علیہ السلام کا خاندان ہے, ددیال ہے, انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے بھتیجے کو لوگ تنگ کر رہے ہیں اور یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. انہوں نے کھل کر کہا کہ ہم اپنے بھتیجے کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا دین قبول نہیں کریں گے, لیکن آئندہ ہمارے بھتیجے کو کوئی غلط نگاہ سے نہیں دیکھ سکے گا. اب دیکھیں جی, اب یہ آپ کے سامنے مکہ مکرمہ کا ایک نقشہ ہے نا دوستو. اب آپ کو صرف یہ بتانا مقصود ہے. یہ دیکھیں, یہ گھر کس کا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ, یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, اور یہ ہے دار الندوہ. یہ کافروں کا ایک پارلیمنٹ ہاؤس ہے دوستو, دار الندوہ. یہ جو جگہ ہے نا دوستو, یہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا گھر. آج کل اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں, آج کل حرم شریف کے باہر جہاں مکہ ٹاور بنا ہوا ہے نا, مکہ ٹاور جو مشہور, یہ مکہ ٹاور حضرت عمر کے گھر پر تعمیر ہوا ہے. محققین کی رائے یہی ہے. اسی جگہ ان دونوں حضرات کے گھر تھے. سمجھ میں آ گئی بات دوست جی. اب معاشرتی بائیکاٹ مدت 3 سال. اب جب یہ ہوا نا کہ 2 حضرات ایمان لائے, بنو ہاشم بنو مطلب نے حمایت, تو کافروں کو اور آگ لگ گئی. کہ یہ تو معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے. بیٹھ کر مشورہ کیا اور ظلم و جبر کا ایک معاہدہ طے ہوا محرم سن 7 نبوی میں. کہا کہ اس پورے پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والے اور بنو ہاشم جو ایمان نہیں لائے تھے, کا ان کا بائیکاٹ ہوگا. کس چیز کا بائیکاٹ؟ ان سے نہ کوئی رشتہ لے گا, ان کو نہ کوئی رشتہ دے گا, ان کو خرید و فروخت کوئی نہیں کرے گا, کاروبار ان کے ساتھ نہیں کرے گا, لین دین ختم. 3 سال کے لیے دور کی یہ کہانی ہے معاشرتی بائیکاٹ کی. جب یہ معاہدہ ہوا, ابو طالب زندہ تھے, وہ سمجھ گئے کہ کوئی مصیبت آئے گی, تو فوراً ان سب کو لیا اور جا کر کے ایک گھاٹی تھی جس کو کہتے ہیں شعب ابی طالب, جہاں 3 سال تکلیفوں کے گزرے. 3 سال, اور اتنی تکلیف کے سال گزرے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ بچے بھوک کی وجہ سے روتے تھے ساری رات, اور کوئی کھانا اگر لے کے بھی آتا تو ابو جہل اس کو تلوار دکھا کے واپس بھگاتا تھا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے, ایک رات بھوک کی وجہ سے اٹھا کہ کوئی چیز مل جائے, تو میرے پیر سے کوئی چیز ٹکرائی تو دیکھا چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا, چمڑا, کچا چمڑا, وہ لے جا کے پانی میں ڈبویا اور اس کو کھا لیا. اتنی تکلیفوں میں 3 سال گزرے. 3 سال پورے ہوئے تو اللہ کی شان یہ کہ جو چیز غلط ہوتی ہے وہ کبھی جم نہیں سکتی. تو انہی قریش میں سے 5 نوجوان اٹھے, وہ کافر تھے لیکن غلط کو دیکھا تو غلط کو برداشت نہیں کیا. 5 نوجوان اٹھے, ہشام, مطعم, عدی, ابو البختری اور سعد, یہ نام تھے ان کے. انہوں نے کہا بھائی یہ معاہدہ ختم کرو, ہم اس کو نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے اس کو. انہوں نے کہا ماننا پڑے گا. ادھر شعب ابی طالب میں حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کو بلا کے کہا کہ چچا آپ جا کے دیکھیں جو معاہدہ خانہ کعبہ پہ لٹکا ہوا ہے نا ہمارے بائیکاٹ کا, اس کو دیمک نے کھا لیا ہے, اس میں صرف اللہ کا نام بچا ہوا ہے, باقی سب ختم ہے. یہاں یہ لوگ آپس میں الجھ رہے تھے, یہ 5 نوجوان اور قریش. ابو طالب آئے اور کہا کہ ایک بات ہے, آپ لوگ جا کے ذرا معاہدے کا کاغذ تو دیکھیں. جب دیکھا تو دیمک نے اس کو کھا لیا تھا, صرف لفظ اللہ اس پر بچا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا دیکھو معاہدے کا کاغذ بھی ختم, لہذا آج سے یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا. تو کل کتنے سال یہ معاشرتی بائیکاٹ ہوا؟ 3 سال. شعب ابی طالب میں بڑی تکلیفوں میں گزرے 3. جی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ مکہ کے جو بڑے قبائل تھے, اس میں سے یہ جو بنو مطلب اور بنو ہاشم, یہ بنو ہاشم ہے, یہ بنو مطلب ہے, انہوں نے حضور علیہ السلام کی حمایت کا اعلان تو کیا لیکن یہ سب مخالف ہو گئے, سب مخالف, یہ کٹ گئے بالکل. جی دیکھیں, اب آپ کو 2 حصے واضح طور پہ نظر آئیں گے. یہ بنو سہم, بنو جمح, بنو عبد شمس, بنو عدی, بنو نوفل, بنو مخزوم, بنو تیم, یہ 7 قبیلے ایک طرف ہو گئے, اور بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ ایک طرف ہو گئے.
یہ دیکھ اللہ پاک ایک تقسیم لاتے ہیں، واضح کرتے ہیں کون حق پہ کون باطل پہ. جی اب وہ جگہ آپ کو دیکھیں گے کہ یہ شعب ابی طالب جہاں 3 سال گزرے نا تکلیفوں کے، یہ کہاں پر ہے؟ یہ مسجد حرام ہے، یہ صفا مروہ کی پٹی ہے نا، دیکھ رہے نظر آ رہی؟ یہ صفا سے مروہ کی طرف آئیں گے، اس بیچ میں ایک دروازہ نکلا ہے، اس سے آئیں، یہ یہاں پر کھدائی کا عمل ہوا ہے. یہ وہ گھاٹی ہے جس کو شعب ابی طالب. آج کل اگر آپ وہاں کے مقامی لوگوں سے معلوم کریں تو پوچھیں کہ شعب علی کہاں پر ہے، شعب علی تو وہ آپ کو یہ جگہ کی نشاندہی کر سکتے ہیں. اب یہاں پر تعمیرات ہو گئی ہے، یہ ہے وہ گھاٹی یہاں 3 سال گزرے. جی اس کے بعد آہستہ آہستہ راحت کا دور آیا، لیکن جب حضور علیہ السلام کی نبوت کا 10واں سال تھا تو غموں کا سال آیا. اب تکلیفیں ٹوٹ پڑی. کس طرح؟ آپ کے وہ چچا جنہوں نے ہر موقع پر آپ کی سرپرستی کی اور آپ کے لیے رکاوٹ بنے، ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا. نبوت کے 10ویں سال آپ علیہ السلام کو نبوت ملی 40 سال میں، 40 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 50 سال آپ کی عمر تھی، ابو طالب کا انتقال ہو گیا. آپ کو صدمہ ہوا. رجب کے بعد شعبان، رمضان، 1.5 مہینہ گزرا تھا. رمضان میں آپ کی محبوب زوجہ جس نے ہر موقع پر آپ کو تسلی دی، حضرت خدیجہ کا اچانک انتقال ہو گیا. 2 صدمے آپ پہ ٹوٹ پڑے. جب قریش نے دیکھا کہ چچا بھی گئے، حضرت خدیجہ بھی گئی، ان کی مخالفت اور زوروں پر ہو گئی، تکلیفیں اور بڑھ گئی. اس لیے آپ نے فرمایا عام الحزن، یہ میرے لیے غم کا سال ہے. اسی سال آپ علیہ السلام نے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح فرمایا. اس سے پہلے آپ علیہ السلام کے نکاح میں کتنی عورتیں تھیں؟ صرف ایک. ان کا نام کیا ہے؟ حضرت. اندازہ لگائیں ان سے جب نکاح کیا تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. اور جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو عمر کتنی ہے؟ 25 سال. ایک بیوہ عورت جس کی عمر نکاح کے وقت 40 سال تھی، انتقال کے وقت 65 سال تھی. جوانی کے قیمتی 25 سال ایک بیوہ عورت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے گزارے. دوسرا نکاح 50 سال کی عمر حضرت سودا بنت زمعہ سے آپ نے نکاح کیا شوال سن 10 نبوی میں. آپ نے کل 11 نکاح فرمائے ہیں. اس پر مجلس میں مستقل بات ہوگی. آج کل یہ ایک فتنہ اور اعتراض ذہنوں میں گھمایا جاتا ہے کہ تمہارے پیغمبر نے خود اتنے سارے نکاح کیے، کیوں کیے؟ تو آپ کو انشاءاللہ تسلی ہوگی، انشاءاللہ ابھی وقت نہیں ہے، آئندہ مجلس میں. جی اب یہ آپ دیکھیں، یہ جو 2 حضرات کا انتقال ہوا نا، حضرت ابو طالب کا اور حضرت خدیجہ، ان کو دفن کہاں کیا گیا؟ یہ آپ دیکھیں، یہ مسجد حرام ہے نا، بیچ میں نظر آ رہا ہے. جی اس سے یہ شمال مشرقی جانب ہے، شمال مشرقی. یہ بالکل مروہ سے آپ نکل کے سیدھا جائیں گے، یہ ہے مقابر المعلی لکھا ہے، چھوٹا سا ہے، میں پڑھ دوں. مقابر جس کو جنت المعلی کہتے ہیں نا آج کل. جی حجون، یہ حجون کا علاقہ ہے جس میں جنت المعلی ہے. اسی میں ابو طالب کی بھی قبر بنی، اسی میں حضرت خدیجہ کی بھی قبر بنی. جی یہ دیکھیں، یہ ایک پرانی تصویر ہے، یہ پہاڑ تھے اس وقت معلی کے پاس، یہ اس کا پرانا قبرستان ہے. جی یہ بھی پرانی تصویر ہے، جب اس وقت یہاں آبادی تھی، اب کچھ بھی نہیں رہا. جی یہ دیکھیں، یہ واضح ہے، یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کو حجون کا پہاڑ کہتے ہیں. یہ وہ علاقہ ہے جس کے دامن میں جنت المعلی ہے. اور یہ آپ دیکھیں، یہ قبریں ہیں جنت المعلی کی، سادہ قبریں. یہ جس پر میں روشنی ڈال رہا ہوں، یہ سرخ رنگ کا یہ دائرہ بنا، یہ گرین ہرے کلر کا دروازہ ہے. اس دروازے کے اندر حضرت خدیجہ کی قبر تھی ہے. ایک وقت میں یہ دروازہ کھلا ہوتا تھا، لوگ جاتے تھے، اب بند کر دیا گیا. تو جس وقت کھلا ہوا ہوتا تھا اس وقت لوگوں نے اس تصویر کو رکھا ہے. جی یہ حضرت ابو طالب کی قبر ہے، مشہور ہے. جی اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بالکل بالتحقیق قبر یہی ہے. یہ اس ہرے دروازے میں دیوار کے اندر ہے. اب اس کو باہر سے دیکھنا ممکن نہیں، لیکن جنت المعلی جا کر باہر اس دروازے کے پاس ہی ایصال ثواب کرنا چاہیے. یہ حضرت خدیجہ کی قبر ہے. جی ختم. اب انشاءاللہ ہماری آئندہ مجلس 2 مرحلے ہو گئے. تیسرا مرحلہ ہوگا دعوت اسلام بیرون مکہ. اب آپ علیہ السلام مکہ سے باہر نکلے اور کتنے سال کام کیا؟ 3 سال. اب مکہ سے باہر آپ طائف گئے، آپ کی جنات سے ملاقات ہے، عجیب و غریب زندگی کا حصہ شروع ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.